السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 7۔ اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ شخص بری حالت میں زمین پہ گرا ہوا تھا، اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا، بہت بری طرح اسے زد و کوب کیا گیا تھا کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہروز چیئر گھسیٹتا اس کے پاس بیٹھا۔ وہ شخص بری طرح سہما۔ معاف کر دو، میں ہوش میں نہیں تھا، نشے میں تھا۔ بہروز نے ایک تیز دھار آلہ ہاتھ میں پکڑا جسے دیکھ وہ اور زیادہ ڈر گیا۔ بہروز نے اپنے بندے کو دیکھا تو اس نے فوراً اس شخص کو دونوں ہاتھ پکڑ کر ٹیبل پر رکھے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا واسطہ ہے، معاف کر دو۔ وہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا، بابا وہ انکل بہت گندے تھے، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ مرو کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو بہروز نے سختی سے آنکھیں بند کی اور تیز دھارا آلہ ہوا میں بلند کیا۔ وہ شخص فرقان چیخا، چلایا، معافی مانگی، لیکن بہروز کو ترس نہ آیا اور اس کی کلائی پہ تیز دھارا آلہ چلا دیا۔ اس کا ہاتھ کلائی سے الگ ہو گیا۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ اب اس کے دوسرے ہاتھ کی باری تھی۔ نہیں نہیں، چھوڑے مجھے، اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں چھوڑ دوں؟ اس بار وہ آلہ اس کی کلائی پہ جاتا رک گیا۔ بہروز نے آلہ دور پھینکا اور اٹھتے ہوئے غرایا، جاؤ، اللہ کی خاطر بخشے تمہیں، لیکن اگر آج کے بعد کسی لڑکی یا بچی کی طرف گندی نظر سے بھی دیکھا تو دوسری سانس بھی نہیں لے پاؤ گے، یاد رکھنا۔ اس کے چہرے پہ پھنکار تھا۔ بہروز وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے آدمیوں نے شخص کو وہاں سے کھولا اور اسے ہاسپٹل لے گیا۔ 2 دن بعد، ابھی تو نکاح ہوا ہے، رخصتی کی اتنی جلدی کیوں ہے انہیں؟ بہروز کی بات پہ شہروز کا پھر سے غصہ اونت کر گیا۔ امامہ امانت ہے ان کی، 2 دن پہلے کیا اور 2 دن بعد کیا، اگر وہ چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا، بہروز نے سرسری انداز میں کہا اور چائے کا کپ لیے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شہروز نے ایک نظر زرقا بھابی کو دیکھا، وہ کندھے اچکا گئی کہ میرے بس میں کچھ نہیں، لیکن پھر میری شادی کی پوسٹ پون کر دیں۔ شہروز نے حتمی فیصلہ سنایا، پھپھو ریڈی ہیں، جب انہیں کوئی اعتراض نہیں تو شہروز کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پرابلم کریٹ کر رہے ہو؟ بہروز حاکم کو غصہ آنے لگا۔ شہروز نے لب بھیجتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ بہروز نے پہلو بدلا، آپ کیوں شہروز پہ غصہ ہو رہے ہیں؟ پتہ تو ہے آپ کو تھوڑا غصے والا ہے۔ زرقا نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ بہروز نے چائے کا سپ لیتے سر جھٹکا، آپ تیاری کریں، جو لینا ہے لے لیں، باقی کی سب انتظامات میں خود دیکھ لوں گا، اور ہاں، یہ امامہ کو دے دیجیے گا۔ ایک چیک زرقا کی جانب بڑھایا گیا۔ یہ کیا ہے؟ زرقا حیران ہوئی۔ حق مہر، اذان خان زادہ نے بھجوا دیا ہے، اب بھی انداز سرسری سا تھا۔ اتنا زیادہ حق مہر؟ زرقا حیران ہوئی۔ بہروز نے مزید تبصرہ نہ کیا، جبکہ 10 کروڑ کا چیک لیتے امامہ کے ہاتھ ضرور کانپے تھے۔ بھابی، یہ اتنا بڑا اماؤنٹ کیوں دیا گیا؟ آپ نے منع کرنا تھا، یہ لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ امامہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ مانا یہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا ہے، لیکن ہمیں نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں یا بھائی کو دے دے۔ امامہ پھر بھی نہ مانی۔ مانا حق مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں، اس لیے آپ رکھو، جب رخصتی ہو جائے تو اپنے شوہر سے بات کرنا، جو وہ کہے وہ کرنا۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ امامہ کو مشکل میں ڈال کے وہ جا چکی تھی۔ امامہ چیک ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اتنا زیادہ حق مہر کیوں دیا؟ امامہ کو نکاح کا وقت یاد آ گیا۔ دل میں گدگدی سی ہوئی، سر جھٹک کے وہ اٹھی اور نماز ادا کرنے کے لیے وضو بنانے چلی گئی۔ یہ لو، حارث نے کھانا اس کے پاس لا کے رکھا۔ وہ اسے ایک رات اور پورا دن بھوکا رکھنے کے بعد اب اس کے پاس کھانا لے کے آیا تھا۔ وہ زمین پر پڑی آنسو سے تر چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی، دھیرے سے اٹھ کے بیٹھی۔ جی تو چاہا کہ پرے دھکیل دے، لیکن اسے ماں نے کھانے کی بے حرمتی کرنا نہیں سکھایا تھا۔ خاموشی سے ٹرے اپنی طرف کھسکائی اور لرزتے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا۔ حارث وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے منہ میں ڈال رہی تھی، بنا اس کی جانب ایک نظر ڈالے۔ حارث کو آج وہ پہلے سے بہت کمزور لگی تھی۔ اس کی ضرورت کا سارا سامان وہ یہاں رکھ چکا تھا، لیکن مر مر کے وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتی، بس 2 دن ہی کپڑے بدلتی یا اسی طرح اجاڑ حالت میں پڑی رہتی۔ ایک دم سے نوالا حلق میں پھنسا تو بری طرح کھانسنے لگی۔ حارث نے آنکھیں بڑھ کر پانی کے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ رخسار کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ حارث کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ رخسار نے نظریں چرائی اور سر جھٹک کے واپس کھانا کھانے لگی۔ حارث بھی پیچھے ہو گیا۔ کل تمہارا بھائی تمہاری بھابھی کو رخصت کر کے گھر لا رہا ہے، حارث نے اسے بتایا۔ اس کے چہرے کو جانچا، لیکن وہ بے تاثر رہا۔ کافی خوش ہیں وہ لوگ جن سے تمہارا بھائی رشتہ جوڑ رہا ہے، حاکم فیملی، بہروز حاکم کی اکلوتی بہن امامہ حاکم۔ اچانک سے رخسار کے ہاتھوں کو بریک لگی
امامہ حکیم؟ نام اس نے سنا تھا، نہیں وہ نام ہی نہیں، وہ لڑکی بھی اس نے دیکھی تھی، اس کی انہوں کی سب سے ہونہار خوبصورت پردے دار لڑکی، اس کی بھائی کی بیوی، لیکن امامہ حکیم سے اس کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ گزرا ماضی اسے یاد آنے لگا، امامہ حکیم کا چہرہ اس کے دماغ کے پردے پہ چھانے لگا۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا، آنسو چہرے کو بھگو رہے تھے۔ تم رو رہی ہو؟ حارث کو اس کا رونا نظر آ گیا تھا، لیکن لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ رخسار نے سر جھٹکا، آنسو صاف کیے اور کھانے کو پیچھے کرتی بستر پہ پیچھے ہو کے لیٹتی رخ پھیر گئی۔ بہت دکھ ہو رہا ہوگا ہے نا؟ حارث شاہ کے الفاظ پہ اسی پل بھر کے مڑ کے دیکھنے لگی۔ تمہارا کیا فائدہ ان سب میں تو یہ سوچ رہی ہوں اس سب سے تمہیں کیا ملے گا؟ اب کی بار حارث شاہ اس کی روئی آنکھوں کے دیکھتے چپ ہی ہو گیا۔ سکون۔ ایک لفظی جواب پہ رخسار نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر سے رخ پھیر گئی۔ حارث وہاں سے پلٹ گیا۔ اسے رخسار کو تکلیف میں دیکھ کے خود بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا کیوں تھا وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا ماسک ہٹا گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش مرد تھا، اور اس کی گہری کالی آنکھیں اس کے حسن کو مزید دلکشی بخشتی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اس پہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھی، لیکن آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور اب وہ خود رخسار سے قریب ہو رہا تھا۔ اس کا دل اس کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھنے کا دل کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ناممکن ہے، لیکن صرف ایک شخص تھا جو یہ ناممکن ممکن بنا سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ شخص کون تھا، لیکن ابھی وہ خود بھی خاموش تھا۔ ابھی پہلا مقصد اس کا کچھ اور تھا، اور اپنے جذبات سے تو وہ خود بھی ابھی ناواقف تھا۔ بڑا قدم کیسے اٹھا لیتا؟ مما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نادیہ بیگم کی طرف مڑ کے کہتی۔ وہ معصوم لگ رہی تھی۔ آج ان کی بیٹی دلہن بنی تھی، برسوں کا ارمان ان کا آج پورا ہوا تھا۔ عمل بیٹا، کیوں کیسا ڈرنا؟ شہروز اتنا اچھا ہے اور آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور ماما بھی تو ہے۔ اس کے نصیب دیکھو اللہ نے کیسے لکھے، چٹ منگنی پٹ بیا، شادی والا حساب اس کے ساتھ۔ ماما، چٹ منگنی پٹ شادی نہیں، چٹ نکاح پٹ رخصتی۔ اپنی نس سے الجھتی وہ ماں کے الفاظ کی تصحیح کرنے لگی تو نادیہ بیگم مسکرا دی۔ چلو اب جلدی کرو، بارات آنے والی ہوگی۔ آپ کی رخصتی کے بعد امامہ کی بارات آئے گی۔ عمل کو نادیہ بیگم گھر سے ہی چند رشتہ داروں کی موجودگی میں رخصت کر رہی تھی، اور اس کی رخصتی کے لیے بہروز حاکم زرکا اور چند ایک معزز لوگوں کے ساتھ رخصتی کے لیے آ رہے تھے۔ عمل کو رخصت کروا کے وہ ماما کی بارات کا ویلکم کرنے کا پلان کر چکے تھے جو شام کو آنا تھی۔ بہروز حاکم اور عمل کا نکاح تو ہو چکا تھا، بس رخصتی ہی باقی تھی۔ آج وہ بھی اللہ کے کرم سے ہو رہی تھی۔ گھونگھٹ نکالے وہ بہروز حاکم کے سنگ آ بیٹھی۔ دل اس کا بہت دھڑک رہا تھا اور بہت نروس ہو رہی تھی۔ اس کا لرزتا وجود بہروز حاکم سے چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دھیمی سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ عمل کے بابا کی ڈیتھ اس کی بچپن میں ہو گئی تھی۔ نادیہ بیگم نے اسے اکیلے ہی پالا تھا، اور بہروز حاکم کی خواہش پہ ہی شہروز کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اب یہ بہروز حاکم کی خواہش تھی یا در پردہ شہروز کی، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن عمل اور شہروز کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے کوئی اعتراض نہ کیا۔ رخصتی کے لمحے عمل کا سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ ماں سے گلے لگتی پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ نادیہ بیگم نے اسے سہارا دے کے اٹھایا۔ بامشکل وہ اٹھ تو گئی، لیکن اس سے ایک قدم بھی چلا نہ گیا۔ ماں کے ساتھ لگی وہ قدم اٹھاتی تو قدم من بھاری محسوس ہوتے وہ وہیں ٹک گئی۔ کیا ہوا عمل؟ اسٹیج سے نیچے اترو۔ نادیہ بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ دھیرے سے قدم آگے بڑھا گئی، لیکن اگلے ہی پل لڑکھڑا گئی۔ شہروز نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ شہروز کے ماتھے پہ بل پڑے۔ شاید وہ گھبرا رہی تھی، لیکن کیوں؟ شہروز کو سب کی سی ہوئی۔ عمل چلو، شہروز اس کے غریب مختصر لہجے میں بولا۔ وہ جو پہلے ہی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، اس کی سرد آواز پہ مزید سراسیمی وجود لے کے رہ گئی۔ آگے بھی شہروز حاکم تھا، ہاتھ پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں لے کے آگے بڑھتا، اور اس کے ہاتھ لڑکھڑاتی ہوئی گھسیٹتی چلی گئی۔ شہروز نے گاڑی کے پاس لا کے اسے چھوڑا۔ سبھی آہستہ آہستہ باہر آ رہے تھے اور گاڑیوں میں بیٹھنے لگے تھے۔ کسی نے ان پہ خاص توجہ نہ دی۔ بیٹھو۔ گاڑی کا بیک دروازہ کھولے وہ بولا۔ حکم فنکارا زیادہ تھا۔ مما، وہ منمنائی، وہ بھی آ رہی ہیں، ساتھ ہی بیٹھو اب۔ شہروز کی سخت آواز پہ وہ بنا ایک پل کی دیری کیے فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ شہروز جو اس نے دیکھا تھا، وہ تو اسے بعد میں کہیں بھی نظر نہ آیا تھا، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شہروز میں اس دن یا تو کوئی بھوت آ گیا تھا یا اس دن بھوت نگل گیا تھا۔ اب پھر سے کوئی بھوت سوار ہو گیا ہے۔ وہ اسی لیے گھبرائی ہوئی تھی۔
ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ زرقا بھابھی آ کے بیٹھی تھی اور معروف تھی۔ زرقا بھابھی کے بیٹھنے پہ اسے حوصلہ ہوا، جبکہ اس کی مما دوسری گاڑی میں تھی۔ حاکم ولا پہنچتے ہی عمل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حاکم ولا پہنچتے ہی عمل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی تو بارش ہی برساتی تھی۔ عمل کے چہرے پر مسکان سی سجی۔ شہروز کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتی اب وہ بہت حوصلے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، اس کے شوہر کا، اس کا اپنا گھر، جہاں اب وہ ہمیشہ رہنے والی تھی۔ اس سوچ نے اس کے لبوں پہ مسکان سجا دی۔ بڑے ہال کے بیچوں بیچ چھوٹا سا لیکن بہت ہی خوبصورت اسٹیج سجایا گیا تھا۔ اساتذہ گھونگھٹ الٹ کے سب کچھ ٹھیک دیکھے، لیکن جالی دار دوپٹے کو وہ ہٹا نہ سکے۔ فیروز کی سختی سے آرڈرز تھے کہ وہ گھونگھٹ میں ہی رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کا حسین روپ دیکھے۔ وہ سب سے پہلے خود دیکھنا چاہتا تھا اور سب سے آخر میں بھی خود۔ ہاں، البتہ خواتین نے گھونگھٹ میں ہی اسے مٹھائیاں کھلا کے رسم ادا کی اور اس کو دیکھتے تعریفوں کے پل باندھتی رہی۔ وہ شرماتی لجاتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں سبھی رشتہ دار شادی ہال کے لیے نکل گئے۔ فیروز کے کہنے پہ عمل اور شہروز نے بھی شامل ہونا تھا، لیکن شہروز کچھ دیر بعد جوائن کرنا چاہتا تھا، اس لیے عمل کو شہروز کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ تیاریاں مکمل کرتے زرقا شہروز کے ساتھ امامہ کو لینے چلی گئی۔ باقی سبھی شادی ہال کی جانب گامزن تھے، البتہ گھر کی ملازمائیں گھر پہ ہی تھی۔ زرقا شبنم کو سارا کام سونپتی اور پھپھا زرینہ وہ بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر پہ رکی۔ امامہ ان سے مل کے گئی تھی۔ عمل کا مکمل خیال رکھنے کے لیے وہ گھر پہ ہی موجود تھی۔ وہ اس کی خالہ تھی، اس کی ماما کی بڑی بہن۔ ان کا بیٹا فرقان اپنے یونی کے دوستوں کے ساتھ کاغذستان ناران گیا ہوا تھا۔ اس کا 15 روزہ ٹرپ تھا، اس لیے گھر میں اچانک سے امامہ کی شادی کی اسے خبر ہی نہ ہوئی، ورنہ ضرور کوئی نہ کوئی سازش کرتا۔ امامہ کو زرقا بھابھی کے ساتھ شافی ہال چھوڑتا گھر آیا۔ ابھی بارات پہنچنے میں وقت تھا اور وہ بارات سے پہلے عمل کو لے کے پہنچ جاتا۔ اس نے ٹائمنگ نوٹ کی ہوئی تھی۔ فریش ہونے کے لیے وہ روم میں آیا۔ اسے لگا محترمہ مس عمل شہروز صاحبہ لجائی سی گھبرائی سی گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوگی، لیکن وہاں تو سین ہی الٹا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن روشنی تھی LED کی۔ مس عمل شہروز حمزہ سے پورے بستر پہ برجمان بیٹھی LED آن کی کوئی ترکش رومانٹک ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ساتھ میں کولڈ ڈرنک اور لیز مزے سے پورا انصاف کیا جا رہا تھا۔ لیز کا پیکٹ ختم ہوا تو پاس پڑے ایک اور پیکٹ اٹھایا۔ وہ اسے کھولا نہیں بلکہ پٹاخہ بنا کے اسے پھوڑا۔ جہاں سے پڑتا وہیں سے چاک کرتی۔ وہ مسکراتی لیز کو منہ میں رکھے انجوائے کرتی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دھیان ہی کہا تھا کہ کوئی بہت ہی فرصت سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ابھی ڈرامہ کا ڈراپ سین ہوا۔ اوہ شٹ، ڈرامے والے بھی نا جب بھی کوئی اچھا سین آتا ہے وینڈ کر دیتے ہیں، فضول ہے۔ ہاتھ مار کے بستر پہ اب وہ ایک پیکٹ کھولتے ساتھ میں منہ بناتے ہوئے اونچی آواز میں ڈرامے پہ تبصرہ ہی کر رہی تھی کہ شہروز نے اس پہ بنا نظر ہٹائے لائٹ آن کی۔ اچانک سے لائٹ آن ہونے پہ عمل کو چھمبا ہوا۔ لائٹ کو دیکھ کے ساتھ ہی نظر دراز کے سازش شہروز پہ پڑی۔ وہ پھر سے لیس کا پیٹ پٹاخہ بچا کے کھولنے والی تھی، ہاتھ وہیں رک گئے۔ نیچے کارپیٹ پہ گرے لیس کے ان گنت پیکٹ کو دیکھتے شہروز اپنا غصہ ضبط کر گیا۔ جب عمل کی نظر پڑی تو فوراً سے نیچے اتری، چونکہ سارے خالی پیکٹ اٹھائے اور دروازے کے پاس پڑی ڈسٹ بن پہ ڈالے۔ جل تو جلال دو آئے بلاک اٹال دوں کا ویٹ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ بستر پہ پھیلے ڈھیر سارے لیس کے پیکٹس کو کانپتے ہوئے اٹھاتے دراز میں گھسایا اور کولڈ ڈرنک ساری بوتل کو ایک طرف دراز کے اوپر سجایا۔ اب ہاتھ جھاڑتی ہوئے شہروز کی جانب مڑی۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی لیکن شہروز کی سخت غصیلی نظر دیکھ وہ سر جھکا گئی۔ بچپنا کب چھوڑو گی؟ میچورٹی کیوں نہیں آتی تم میں؟ یہ سب کیا تھا؟ شہروز کے پاس آیا تو انہیں قدموں پر ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ سوری، وہ بحث کر کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی، اس لیے جھٹ سے معافی مانگ لی۔ اس کے قریب ہوتے شہروز کے قدم تھمے تھے۔ وہ بہت معصوم تھی اور شہروز کو وہ معصومی اچھی لگتی تھی، لیکن آج وہ تھوڑا بہت رومانٹک ہونے کا سوچ رہا تھا۔ عمل نے اس کے موڈ کا سارا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ جو گھونگھٹ اٹھا کے اسے منہ دکھائی دینے آیا تھا، اسے اس حال میں دیکھ ارادہ بدل گیا۔ جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ، امامہ کی بارات آنے والی ہوگی۔ شہروز نے اس کی حسین سراپے سے مشکل نظر ہٹاتے ہوئے کہا، جبکہ عمل کا ایسا حال تھا کہ چھپاک سے وہاں سے غائب ہوتی۔ اتنی جلدی جان بخشی پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ خود ہی وہ ڈریسنگ روم میں زیادہ کمفرٹیبل ڈریس اپ ہوتا باہر آیا۔ عمل ابھی باہر نہیں نکلی تھی۔ گھڑی پر ٹائم ایک بار پھر سے دیکھا۔ عمل جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ باہر سے آوازیں دیتا وہ بالوں کو سنوارنے لگا۔ باتھ روم کا دروازہ ذرا سا کھلا اور عمل میڈم نے سر باہر نکالا۔ کیا کروں؟ یہ پیچھے زپ ہی نہیں کھل رہی، اتنی دیر سے لگی ہوں، توڑ دوں؟ کہتے ساتھ ہی مشورہ بھی مانگا۔ شہروز نے اس کی بات پہ دانت پیستے اسے دیکھا
اور اس کی جانب بڑھا اور گھبرا گئی۔ فوراً پلٹتے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ فیروز اس تک پہنچ گیا تھا۔ بیگ سے اس کی زپ کو نیچے کی طرف کرتا ہوا اس کو لرزا گیا۔ عمل اس کے ہاتھوں کے گرم لمس کو اپنے بیگ پہ محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جاؤ اور چینج کرو۔ اس کی کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ عمل نے فوراً سے دروازہ لاک کیا جبکہ وہ سر جھٹکتا باہر زرینہ پھپھو کے پاس آ گیا جو آج بہت چپ چپ سی تھی۔ کیا ہوا، اداس ہیں؟ ان کا ہاتھ تھامے پوچھا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بیٹا اداسی تو آ ہی جاتی ہے، اچانک سے ہماری امامہ کا رشتہ آیا اور وہ پرائی بھی ہو گئی، پتہ نہیں چلا اس کی بنا یہ گھر کتنا سونا سونا ہو جائے گا۔ زرینہ پھپھو کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ پھپھو، اس اچانک رخصتی سے میں بھی خوش نہیں لیکن بھیا کے آگے کسی کی بھی نہیں چلی۔ شیروز بھی دل برداشتہ ہوا۔ بس بیٹا اللہ اسے امامہ کے اچھے نصیب کی دعا کرتے رہنا، اللہ اسے ہمیشہ اپنے گھر میں خوش باش رکھے، آمین آمین۔ شیروز نے بھی دل سے کہا۔ چلیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اس کی پرپل کلر کی لانگ میکسی اور کامدار دوپٹے میں ایک اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ اس نے میک اپ ریموو نہیں کیا تھا، بس ہیوی جیولری اتار کے لائٹ سی جیولری پہنی تھی اور لہنگے کی جگہ میکسی نے لے لی تھی۔ البتہ ایک بہت بڑی شال اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی جس نے شہروز کو پرسکون رکھا۔ اوکے پھپھو، ہم آتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے پھپھو سے دعائیں لیتا باہر کی طرف بڑھا تو عمل نے بھی پھپھو سے آگے ہوتے دعائیں لی۔ جاؤ اللہ کے حوالے میرے بچوں۔ انہوں نے عمل کا ماتھا پیار سے چومتے ان کو دعائیں دی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے شادی ہال کی جانب گامزن ہوئے جبکہ سیکیورٹی گارڈ کی 2 گاڑیاں ایک آگے اور ایک پیچھے ان کے ساتھ تھی۔ سارے رستے خاموش رہی۔ دونوں میں سے ایک نے بھی بات کرنے میں پہل نہ کی اور رستہ یوں ہی تمام ہوا۔ شیروز اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ رنگ و بو کا سیلاب دیکھ ایک بار عمل پھر سے گھبرائی۔ اس گیدرنگ سے خوف آتا تھا، اس کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ ڈھیر سارے لوگوں کے ایک ساتھ دیکھ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتی۔ اب بھی اس کا یہی حال تھا۔ اندر آتے ہی شیروز نے خواتین کی سائڈ لے جانا چاہا تو وہ گھبرا کے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ شیروز نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں واضح گھبراہٹ تھی اور ماتھے پہ پسینے کی چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ آر یو اوکے؟ شیروز کی اس اچانک بدلتی حالت دیکھ پریشانی ہوئی۔ پلیز یہاں سے چلیں۔ وہ سر جھکائی دھیرے سے بولی۔ شیروز 1 منٹ کی دیری کیے بنا اسے شادی ہال کے بیک پہ بنے گارڈن ایریا میں لے آیا۔ کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھیک ہو نا؟ شیروز کی پریشان آواز سنتی وہ اس کی جانب مڑی۔ جی سوری، میری وجہ سے آپ کو باہر آنا پڑا۔ وہ سچ میں شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ عمل کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ شیروز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے پوچھا تو ایک پل کو وہ چپ ہو گئی تھی، جو بات آج تک وہ ماں سے بھی چھپائی آئی تھی اب اسے شیروز کو بتانی پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مجھے ہجوم سے خوف آتا ہے، میں زیادہ لوگوں کو کراؤڈ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سر جھکائے ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ شیروز نے گہرا سانس خارج کرتے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا سر اوپر اٹھایا جہاں موٹے موٹے آنسو کسی بھی وقت بہنے کے لیے تیار تھے۔ میں ہوں نا ساتھ، پھر ڈرنا کیسا، گھبرانا کیسا؟ شیروز نے اسے اپنے قریب کیا تو عمل نے گھبرا کے ارد گرد دیکھا جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ تسلی کرتے ہوئے شیروز کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کو اندر ہونا چاہیے، مانا کہ آپ کی ضرورت ہوگی۔ عمل کو ماما کی فکر ہوئی، پھر اسے پیاری سی کزن پلس بہن کی بھی تو ضرورت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اس کے انداز میں کہتا ہوں مسکرایا۔ میں کیسے؟ وہ پھر کھرا گئی۔ میرا ہاتھ تھامو اور بس مجھے دیکھتی رہو، میرا ہاتھ تھامو اور مجھے دیکھتی رہو، میں تمہیں امامہ تک پہنچا دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شیروز کا ہاتھ تھام ایک پیار بھی نظر اس پر ڈالتا آگے کی جانب دیکھتے شادی ہال کے اندر بڑھ گیا جبکہ وہ بنا پلک جھپکے اپنے ساتھ چل رہے اپنے محافظ اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی۔ اور کب وہ اسے برائڈل روم تک پہنچا گیا اسے پتہ نہ چلا۔ اگر دل گھبرائے تو مجھے کال کر دینا، اس کی طرف موبائل بڑھاتا اسے پیار سے کہتا جا چکا تھا۔ عمل اندر امامہ کے پاس آ گئی یاد ہماری آپ کو؟ امامہ نے گھونگھٹ نکالے ناراضی سے کہا تو عمل نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا۔ سوری میری جان، پیار سے کہتی وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ ماشاء اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے پرستان سے پری آ گئی ہو۔ ماما پری؟ اس کا کھنکتا اور خوبصورت روپ دیکھ عمل کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا تو وہ شرما گئی۔ یار لڑکی ہو کہ تم بھی فلیٹ ہو گئی، آج دولہا بھیا کا کیا ہوگا؟ عمل کی باتوں پہ وہ سرخ ہوئی تھی۔ اس کا انار جیسا سرخ اور سفید کھلتا رنگ دیکھ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ وہ کبھی زندگی میں اس قدر تیار نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ سادہ ہی رہتی تھی
سادگی میں بھی اس کا ایک الگ ہی حسن تھا۔ آج تو اس حسن کو دو آتشہ بنا دیا گیا تھا کہ نظر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی۔ عمل بھی جی بھر کے اسے نہ دیکھ پائی کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ یا اللہ ہماری امامہ کو کبھی کسی کی بری نظر نہ لگے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا گو ہوتی، اسے اپنے ساتھ لگائے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور مانا بھی مسکراتے ہوئے آنکھیں بھر لائی۔ رونا نہیں ورنہ چڑیل بن جاؤ گی۔ امل نے اسے پیار سے ٹوکا تو چڑیل کہنے پہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کیسے لگے اپنے پیار کا اظہار کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔